ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ آپ نے ابھی اسی وقت اپنی زندگی کی آخری سانس لے لی ہے۔ آپ کے سینے کی حرکت ہمیشہ کے لیے رک چکی ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی چھت پہ جمی رہ گئی ہیں، اور جو ہاتھ چند گھنٹے پہلے تک ہر چیز کو قابو میں رکھتے تھے، اب وہ آپ کے کہنے پہ ہلنے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ وہ ساری فکریں جو آج صبح تک آپ کی نیندیں اڑائے ہوئی تھی، جن کے لیے آپ لڑتے تھے، پریشان ہوتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، وہ سب ایک جھٹکے میں بے معنی ہو کے رہ گئی، اور اب آپ کے سامنے صرف وہ ایک حقیقت کھڑی ہے جسے آپ ساری عمر ٹالتے رہیں۔ پھر منظر بدلتا ہے اور آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر ایک ایسی جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں آپ اپنی مرضی سے کبھی نہ جاتے۔ آپ کو ایک تنگ اور تاریک گڑھے میں آہستہ آہستہ اتارا جا رہا ہے، اور اوپر سے مٹی کے ڈھیرے اسی جسم پہ گر رہے ہیں جسے آپ ساری زندگی دھوپ اور خراش سے بچاتے رہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک آپ کے بغیر ایک وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے، جو آپ کی ہر بات پہ جان دینے کے دعوے کرتے تھے۔ آج وہ جلدی جلدی مٹی برابر کر کے واپس پلٹ رہے ہیں۔ ان کی قدموں کی آوازیں دھیرے دھیرے دور جاتی جا رہی ہیں، اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جب آخری آواز بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ اس گہری بے آواز تاریکی میں صرف آپ رہ جاتے ہیں، بالکل اکیلے، اتنے اکیلے جتنا آپ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوئے۔ یہاں نہ کوئی روشنی ہے جو آپ کی آنکھوں کو دلاسا دے، نہ کوئی آواز جو آپ کے کانوں کو سہارا دے، نہ کوئی ہاتھ جو آپ کا ہاتھ تھام سکے۔ صرف ایک بھاری دبتی ہوئی خاموشی ہے جو ہر طرف سے آپ پہ سمٹتی چلی آ رہی۔ یہی زمین جو ہمیں ماں کی گود جیسی نرم لگتی ہے، اپنے مہمانوں کو کبھی اس زور سے اپنے اندر پریس کر دے گی کہ بڑے بڑوں کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں نہ کوئی چیخ کسی تک پہنچتی ہے، نہ کوئی مدد کو آتا ہے، اور جہاں انسان پہلی بار جانتا ہے کہ اکیلا ہونا اصل میں کیا ہوتا ہے۔ پھر اس تاریکی میں کچھ حرکت ہوتی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی آپ کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ آپ سے 3 ایسے سوال ہونے والے ہیں جن کی تیاری کا سارا وقت اب گزر چکا ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ سوال یہ ہوں گے کہ آپ کا رب کون تھا، آپ کا دین کیا تھا، اور جو ہستی آپ کی طرف بھیجی گئی تھی اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ اور ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ کسی امتحان کے رٹے ہوئے سوال ہیں جن کے جواب ہم زبانی یاد کر کے فر فر سنا دیں گے۔ لیکن اس گھڑی حقیقت کچھ اور ہوگی، کیونکہ وہاں آپ کے دماغ کا رٹا کام نہیں آئے گا۔ وہاں آپ کی زبان نہیں بلکہ آپ کا دل بولے گا، اور دل صرف وہی بول پاتا ہے جس کی اس نے ساری عمر مشق کی ہو۔ جس دل نے 24 گھنٹے صرف بینک بیلنس، عہدوں اور لوگوں کی نظروں میں اونچا ہونے کے سوا کبھی کچھ سوچا ہی نہ ہو، وہ دل اس وقت اجنبیوں کی طرح گھبرا جائے گا، لڑکھڑا جائے گا، اور جواب دیتے دیتے رک جائے گا۔ جس نے ساری زندگی اپنے رب کے سامنے جھکنے کی، اسے پکارنے کی، اسے تعلق جوڑنے کی کبھی مشق ہی نہ کی ہو، اس دن اس کی کمر گویا تختہ بن جائے گی، اور وہ چاہتے ہوئے بھی وہ سجدہ نہیں کر پائے گا جو اس نے اس دنیا میں کبھی سیکھا ہی نہیں۔ اور جب انسان پہ یہ سب حقیقت کھلے گی، جب اسے اپنی ساری غفلت اور اپنا سارا ضائع کیا ہوا وقت ایک ساتھ نظر آئے گا، تو وہ تڑپ کر، گڑ گڑا کر اپنے رب سے صرف ایک چیز مانگے گا: یا اللہ، اے میرے رب، صرف ایک بار مجھے واپس بھیج دے، تاکہ جو عمر میں نے یوں ہی گوا دی اس کی تلافی میں کچھ نیک کر لوں۔ مگر جواب دو ٹوک ہوگا کہ اب نہیں، اب وقت ختم ہو چکا ہے، اب لوٹنے کا کوئی راستہ باقی نہیں۔ اور اسی مرحلے پہ یہ طے پا جاتا ہے کہ یہ قبر آپ کے لیے کیا بنے گی، کیونکہ یہی تنگ اور تاریک گڑھا کسی کے لیے کشادہ ہو کر، روشن ہو کر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے جہاں راحت اس کا استقبال کرتی ہے، اور کسی کے لیے یہی مزید تنگ ہو کر، مزید اندھیرا ہو کر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اور یہ سارا فیصلہ اس تیاری پر ٹھہرتا ہے جو ہم نے دنیا کی اس تھوڑی سی مہلت میں کمائی تھی۔ لیکن ساری بات میں سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ آپ نے آخری سانس نہیں لی۔ ابھی موت کا فرشتہ آپ کے سامنے نہیں کھڑا، ابھی وہ مٹی آپ پہ نہیں گری، ابھی آپ زندہ ہیں، اور آپ کے پاس ابھی وہ ایک لمحہ موجود ہے جو قبر میں اتر جانے کے بعد ہر انسان صرف مانگے گا، وہ اسے کبھی نہیں ملے گا۔ تو سوال بس اتنا سا ہے کہ جو ایک سانس، جو ایک مہلت اس دن پوری کائنات مانگ کر بھی واپس نہیں پا سکے گی، وہ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور آپ اسے آخر کس چیز میں خرچ کر رہے ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ السلام علیکم۔